اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی فصل فی الصریح والکنایہ۔ صریح اور کنایہ سے متعلق ہم فصل شروع کر رہے ہیں، صریح اور کنایہ۔ اب صریح اور کنایہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گی۔ صریح لفظ وہ ہوتا ہے جس میں وضاحت کی ضرورت پیش نہ آئے اور واضح ہو، ظاہر ہو، بولتے ہی اگلے کو پتہ چلے کون کیا بول رہا ہے، کیا مطلب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آگے کنایہ۔ کنایہ میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ بولے تو آپ کہیں یار اس نے ایسا لفظ بولا ہے، اس کا یہ مطلب یہ مطلب یہ، ذرا پوچھو تو صحیح مطلب کیا ہے۔ صحیح ہے جی، تو مراد معنی تو آپ کو معلوم ہو کنایہ میں، لیکن مراد معلوم نہ ہو۔ کیا کام ہے جی؟ معنی تو معلوم ہو لیکن مراد کا پتہ نہ چلتا۔ صحیح ہو گیا، یہ ہو گیا دونوں کی باتیں۔ اب چلیں جی فصل فی الصریح والکنایہ، فصل صریح اور کنایہ کے بارے میں۔ صریح صریح جو ہوتا ہے لفظ ایسا لفظ ہوتا ہے یکون المراد به ظاہرا، کہ جس کی مراد بالکل ظاہر باہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بالکل ظاہر مراد ہوتی ہے۔ قوله، جیسے کہ اس آدمی کا قول، کہنے والے کا، بیعتو، میں نے بیچا، بس بیچنے کا مطلب بیچنا ہی ہوتا ہے۔ اشتریتو، میں نے خریدا، خریدنے کا مطلب خریدنا۔ وامثالہ، اور اس جیسے اور قول بھی ہو سکتے ہیں، مثلا حررتک یا حررتک، میں نے تجھے کیا کر دیا، آزاد۔ تو غلام کو جب کہہ رہے ہیں میں نے تجھے آزاد کیا، تو مطلب آزاد ہی ہوتا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وحکمہ، اور اس کا حکم یہ بنے گا، انہ یوجب، یہ واجب کرتا ہے، ثبوت معنیہ، اپنے معنی کے ثابت ہونے کو، اپنے معنی کے ثابت ہونے کو۔ بأي طریق، خواہ کسی طریقے سے بھی ہو، طریقے تین ہیں، کان من اخبار، خبر کے طور پر ہو، او نعت، یا صفت کے طور پر ہو، او نداء، یا منادہ بنا کر ہو۔ اب تینوں کی مثالیں سنیں نیچے، لیکن آگے ومن حکمہ، اور اس کا حکم یہ بنتا ہے آگے کہ انہ یستغنی عن النیہ، کہ یہ نیت سے مستغنی کر دیتا ہے، یعنی نیت میں نیت ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چیز واضح ہوتی ہے نا بالکل، یہ اس کا حکم ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اوپر لکھے وہ حکم، نیچے ومن حکمہ، یعنی حکم میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نیت سے کیا کر دیتے ہیں، مستغنی۔ وعلی ھذا، اب اس پر مثالیں دے رہے، کہتے ہیں وہ تین طریقے جو اوپر آپ نے پڑھ لیے، اخبار، نعت اور ندا، تینوں کی مثالیں لے لیں۔ وعلی ھذا قلنا، ہم کہتے ہیں، اذا قال لامرأتہ، جب ایک جنے نے اپنی بیوی سے کہا، انت طالق، تو طلاقن ہے، تو کیا ہے، طلاقن ہے۔ یہ نیچے طلاق کے نیچے لکھتے ہیں طالقن کے نیچے صفت، یہ صفت کی مثال۔ او طلقتک، یا میں نے تجھے دے دی ہے طلاق، یہ دینے کی، طلاق دینے کی خبر دے رہا ہے، اس کو لکھیں خبر۔ یا طالق، او یا طالق، یا اے طلاقن، تو یہ ایک یہ منادہ، یا کے بعد منادہ۔ یقع طلاق، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، نوا بہ الطلاق او لم ینوی، خواہ طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو لفظ طلاق بولتا ہے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیوں بولا، اور طلاق ہے، چاہے ہنستے ہنستے کہتا ہے آج بڑی محبت ہے آپ سے، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو تحفے میں ایک طلاق دیتا ہوں، تو ہو جائے گی، غصے میں دے دے، پھر بھی مجبوراً دے دے، جبر زیادہ نہ ہوگی ہے کہ۔ اچھا یہاں تک چلیں، آپ نے پوچھا ایک اور بات بتا دوں، اگر کسی آدمی نے کہا تجھے طلاق ہے اور اندر اندر سے لے رہا تھا 3، تو کتنی ہو جائیں گی، ایک ہی۔ صریح میں نیت کو دیکھا ہی نہیں جاتا، صریح میں نیت کو نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لیکن یہ ٹریننگ کا ذکر نہیں چاہیے، استغفر اللہ، بچاؤ۔ ولو قال جانا ہی نہیں چاہیے، جی جی جی، کنیکشن نہیں جوڑیا، کنیکشن ہے جی ہاں، پلمبر الیکٹریشین لگے تو ہوتا ہے نا، سارے پاس تارا جوڑ کے پیچھے جڑا خاص کرنٹ والی جا ہوتی ہے نا، وہ تو جدو تک نہیں جوڑیا وہ لگے رہا ہے، جس ساڑے پیچھے جوڑے نا پھر سمجھ آ اس پاس پہ پڑھتا رہو، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں، اللہ خیر کر سکے۔ اچھا اسی طرح جو ہے آ گیا یقع طلاق، نوابد وَلَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اچھا یہ منقوحہ کی مثال تھی، اب مملوکہ کی آگے، مملوک کی آگے۔
وَكَذَلِكَ قَالَ لَوْ قَالَ اگر کسی نے اپنے غلام سے لعبدہ غلام سے کہا انت حر تو تو آزاد ہے، او حر یہ انت حر کون سی مثال ہے جی؟ صفت کی. او حررتک یا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، خبر. یا حر یا حر یا حر ندا منادہ مبنی بر زمہ. نیچے لکھا ہوا ہے اوتیقا، نیچے لکھا ہوا ہے نا اوتیقا، اوتیقا آزاد ہو جائے گا. خزان نوا عتقہ او لم ینوی، خواہ آزادی کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، کیا ہو جائے گا؟ آزاد. سری ہے، بالکل سری لفظ ہے. یہ دونوں سری کی مثال ہے. جی سری کی مثال ہے. وعلی ھذا قلنا، اور اسی پر ہم ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ان التیمم یفید الطہارہ. ہم احناف کے ہاں تیمم جو ہے وہ مطلق طہارت کا فائدہ دیتا ہے. مطلق طہارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے میں مطلق پاکی کی نیت کرتے ہوئے تیمم کرتا ہوں، اس سے آگے نمازیں پڑھے، اس سے آگے قرآن پڑھے، ذکر جو بھی کرے، یہاں تک کہ وضو نہیں ٹوٹا تو آگے 2 نمازیں پڑھے، 4 پڑھے، جب تک تیمم ٹوٹا نہیں. یہ ہمارے ہاں ہے. کیوں؟ تیمم مطلق طہارت ہے. امام شافعی کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے. امام شافعی کہتے ہیں طہارت کے بارے میں ان کے تیمم کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ کہتے ہیں طہارت ضروریہ ہے، مطلقہ نہیں ہے. ضروری ضروریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقتی ضرورت آپ کو پیش آئی ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے، بس جس ضرورت کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں، جس نماز کے لیے وہی پڑھیں گے، اگلی نماز نہیں پڑھیں گے. ضرورت کے دائرے میں بند ہوگی. مثلا ایک آدمی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، خنزیر مل رہا ہے، مردار مل رہا ہے. قرآن کریم میں ہے نا حرمت علیکم المیتۃ، آگے کیا ہے غیر باغ ولا عاد. پھر ضرورت کے اندر رہے، ضرورت سے آگے مثلا گوشت کھا کے جان ہی بچانی پڑ گئی ہے خنزیر کی، تو اتنا کھائے جس سے جان بچے ہی نہیں، پھر سجیاں کھبیاں مار رہے. ہاں یہ بھی بڑے آسمان سے تو ہو گئے سجیاں کھبیاں نہیں کہنا. اچھا تو یہ طہارت ضروری ہے. سمجھ آ گئی بات نا؟ یہ ہے امام شافعی کا قول نمبر 1. قول نمبر 2 یہ ہے کہ تیمم طہارت ہے ہی نہیں ہے. پھر کیجئے واتن رافع الحدث نہیں ہے، حدث کو اٹھانے والی طہارت نہیں ہے. کیجئے پھر ساتر الحدث ہے، حدث اپنی جگہ رہتا ہے، یہ اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں جیسے ہی پانی نظر آتا ہے تو چھپا ہوا حدث سامنے آ جاتا ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں اور پتہ لگ سی نا. اچھا سمجھ اس گلا کو. اچھا دیکھو آگے ہم کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ قُلْنَا، ہم کہتے ہیں کہ تیمم یفید الطہارہ، کے تیمم فائدہ دیتا ہے طہارت کا، یعنی طہارت مطلقہ نیچے لکھتے ہیں، طہارت مطلقہ، اس کے نیچے لکھتے ہیں طہارت مطلقہ، تاکہ آپ کو بات صحیح واضح ہو جائے. لِأَنَّ قَوْلَهُ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ اس تیمم سے ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف کریں. تو پاک صاف کب ہوگا؟ جب طہارت مطلق رکھیں، آپ مقید نہ کریں اور طہارت سے انکار کے ساتھ حدث نہ کریں. صریحٌ صریح ہے فی حصول طہارت بھی، اس بات میں کہ حدث سے طہارت حاصل ہوتی ہے. کس درجے میں حاصل ہوتی ہے؟ طہارت مطلقہ کے درجے میں. ولشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فیہ قولان، اس تیمم کے بارے میں 2 قول ہیں. احدہما، پہلا قول انہ طہارت ضروریۃ، کہ یہ محدود طہارت ہے. یہ دیکھیں میں نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا ہے، کیا محدود طہارت. محدود یہ میں نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا ہے، کہیں لکھا نہیں ہے. ایک محدود درجے کی، محدود دائرے کی طہارت ہے. صحیح ہو گیا جی. اچھا اور ہمارے ہاں مطلقہ، مطلقہ کا میں مفہوم دیتا ہوں آپ اپنے انداز میں، کھلی ڈولی طہارت. مطلقہ کا مطلب کھلی ڈولی طہارت. ضروریہ کا مطلب محدود دائرے کی طہارت. والآخر، اور دوسری یہاں پر ان کا قول ہے، دوسرا قول انہ لیس بطہارۃ، طہارت ہے ہی نہیں ہے. یہ طہارت ہے ہی نہیں ہے جس کو آپ نے کہا بہت زبردست قول ہے. یہ آیت سے ٹکرا رہے اوپر، ولٰکن یرید لیطہرکم. اللہ کہتے ہیں طہارت ہے طہارت ہے. اچھا جی تو اس کے ان کے ہاں کیا ہو جائے گا؟ لیس برافع النجاسہ، یہ نجاست کو اٹھانے والا نہیں ہے، بل بساتر النجاسہ، یہ نجاست کو ڈھانپنے والا ہے، چھپانے والا ہے. آگے کہتے ہیں بل وساتر الحدث، بلکہ یہ حدث کو چھپانے والا ہے. وعلی ھذا یخرج، اچھا اس پر اب ہم دے رہے ہیں
تفریح مسائل بٹھا رہے ہیں اس کے اوپر. علی المذہبین دونوں مذہبوں پر من جوازہ. کتنے مسئلے آپ کو بتا رہے ہیں جی؟ 6. یہاں سے کتنے مسئلے بتا رہے ہیں؟ 6. یہ دیکھیں ہم نے جو اختلاف کیے اس اختلاف کا ثمرہ آپ کو مسائل میں نظر آئے گا. مثلا من جوازہ قبل الوقت، وقت سے پہلے اگر تیمم کیا آپ نے، وقت سے پہلے تیمم کیا آپ نے، تو اگلے وقت میں آنے والی نماز کو آپ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے اگلے 4 وقتوں کی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کا تیمم ٹوٹا. لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ زور کا کیا ہوا تیمم آخری وقت میں اثر میں داخل ہو کے اثر والی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تھی ضرورت کے لیے، اور اثر زور میں ابھی ضرورت آئی نہیں تھی. ابھی ضرورت آئی نہیں تھی. ضرورت کب آتی ہے؟ جب وقت آتا ہے، سبب آتا ہے. امام شافعی دے. اچھا وہ نیت کا مسئلہ تو نہیں، وہ کہتے ہیں تیمم میں نیت ضروری ہے اور یہ کہتے ہیں ضروری ہے. نہ وہ معاملہ الگ ہے، وہ بالکل الگ ہے. نہیں، ہم بھی کہتے ہیں ضروری ہے. تیمم وہ واحد چیز ہے جس میں ہم نیت کو ضرور ڈال دیتے ہیں احناف، ورنہ ہم احناف نے تو نیتوں کو اتنا اوپر نہیں لیا. ہم نے نیتوں کو سنت کے درجے میں رکھا ہوا. ہاں، دل کی نیت کے اعتبار سے نا. تو تیمم میں بھی وہ کہتے ہیں نیت ہے مثلا اگر آپ طہارت کے لیے کر رہے ہیں، نماز کے لیے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ نیت کی کیفیات ہیں. مطلق نیت تو ہم بھی کہتے ہیں، تیمم کو معنی ہی نیت ہے. تیمم کو معنی ہی کیا ہے؟ نیت ہے. تو اس لیے نیت کرنی پڑے گی. اس کی لغت میں پڑی ہوئی ہے نیت. دوسری بات یہ ہے کہ وضو کے نیت اندر ہمارے ہاں نیت اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو پانی سے ہوتا ہے، اور پانی سے ساری دنیا کیا کرتی ہے؟ طہارت حاصل کرتی ہے. وہ عقل کے مطابق ہے، اور مٹی سے کوئی بھی طہارت حاصل نہیں کرتا. یہ عقل کے خلاف ہے، اور عقل کے خلاف چیز کو جب آپ استعمال کریں گے شریعت کی روح سے تو اس میں نیت کو لازمی قرار دیا. یہ بھی آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا. اچھا آگے چلیں جی. یہ پہلے ہو گیا جی وقت سے پہلے والا تیمم ہمارے ہاں جائز ہے، ان کے ہاں جائز کیونکہ ابھی ان کے ہاں ضرورت آئی نہیں. واداء الفرضین بتیمم واحد، اور 2 فرضوں کو ایک تیمم سے ادا کرنا ہمارے ہاں جائز ہے، ان کے ہاں ایک تیمم سے ایک ہی طہارت ضروریہ کے مطابق کریں گے. وہی نمبر 3، یہ نمبر 2 ہو گیا. اچھا اوپر فکر نہیں، وقت سے پہلے وہ الگ ہے، اور 2 فرضوں کو اکٹھا کرنا الگ ہے. یہ نمبر 2 کر دیا آپ نے. نمبر 3 کریں. وَإِمَامَةُ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ، اور متیمم آگے امام بن کر پیچھے وضو والوں کی امامت کروانا چاہے ہمارے ہاں جائز ہے، کیونکہ وضو اور تیمم برابر درجے کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن ان کے ہاں کیوں؟ وہ ضرورت کی وجہ سے لیا ہے. ساتر الحدث ہے، حدث اندر موجود ہے اور اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ان کی امامت کروا رہے جنہوں نے حدث کو دھو کے نالیوں میں پہنچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور نمبر 4 وجوازہ بدون خوف تلف النفس او العضو بالوضوء. ہمارے ہاں اگر آدمی کے مر جانے کا خوف نہ ہو، اس کے معذور ہونے کا خوف بھی نہ ہو، کوئی اور وجہ ہو تیمم کی، پھر بھی تیمم جائز ہے. جبکہ امام شافعی کے ہاں تیمم کے جائز ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یا آدمی مردہ ہو یا صرف معذور ہوتا ہو. مثلا اتنا سخت کورا لگے دے، پانی کورا لگے دے، جنا پانی باسی تو یا ٹر جاسی اگلے جان، تو یا جنا مدہ بیمار ہو جاسی، اس افطر ہو جاسی، کچھ شر ہو جاسی. یہ تو بڑا اوکھا کام ہو گیا جی. احناف کے یہاں تو بڑا آسانی ہے نا. ہمارے یہاں تو ان 2 صورتوں میں بھی ہے. اس کے علاوہ مثلا پانی آپ کو نہیں مل رہا، 1-2 میل نا، 1-2 میل تک پانی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے جی. یا پانی مل رہا ہے لیکن پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے. قدرت نہ ہونے کا مطلب یا تو جان جا رہی ہے، یا عضو مفلوج ہو رہے ہیں، یا بیماری لگنے کا کبھی اندیشہ ہے، یا بیماری لگی ہوئی کا بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. اور سمجھ آئیے ان کے ان 2 چیزوں کا اعتبار نہیں. اچھا، وہ جواز نمبر 5ویں نمبر پر مسئلہ آیا اس کا جائز ہونا عید کے لیے اور جنازے کے لیے. ہمارے لیے عید اور جنازے میں تیمم جائز ہے. پانی بار ٹوٹیاں لگی دی ہیں، لیکن یہ عیدی نماز ہے، جنے دا وضو پج گئے نماز پہ تے پیچھے مرسی صفم بھی ہیں، مرسی آسی تے آگو تے نماز رہ جوسی اس کو. تو اب اس کے لیے وہاں تیمم صفوں کے اندر بھی جائز ہے. سب میں پتہ تھا ڈاکٹر صاحب کوشچن صفوں میں کرے تیمم ہو سکتا. پاکستان میں ہر جگہ تیمم ہوتا ہے. نہیں یقین آگے مارو سرتا لگیں
توڑ سی توڑ وافر پاکستان میں جتو سی توڑ تو سمبل سی دیوارات ہاتھ مارو انشاءاللہ تک کاری صاحب کمرے تھا تھوڑا یہ صفائی رکھتے ہیں آئیے ذرا باہر ہاتھ مارو جتنا بھی تم توڑ نظر آتی. اچھا جی اسی طرح جو ہے وہ جنازے کے معاملے میں بھی اگر پہنچ جائے جنازہ کھڑا ہو رہا ہے اب کدھر جائے گا بیچارہ, تو جنازے کی قضا ہے ہمارے یہاں, عید کی قضا ہے نہیں ہے نا, بدل ہے اس کا کوئی نہیں ہے نا. امام شافعی کے ہاں بدل ہے, اس لیے ان کے ہاں تیمم بھی نہیں کرنا ہم نے جی ان کے ہاں, لیکن ہمارے یہاں بدل نہیں ہے. اب دیکھیں جدھر ہمارے یہاں بدل ہے مثلاً جمعی نماز ابھی کسا وضو پچ گیا ہونا ہے بس نہیں چلاؤ پیچھے تو 20 سفن نہ اس تک بدل موجود ہے کہ جی. اور بنا اگر کر رکھتے بنا بھی کر رکھتے اچھا, لیکن بنا ذرا اوکھی ہوتی ہے. بنا حضوری میں آپ نے پڑھی ہوگی, بنا آ جائے اور آئے اور باتیں نہ کرے اور جلدی جلدی آئے اور, لیکن اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آدمی استیناف نئے سرے سے. عید کا کس طرح امام شافعی کے یہاں بدل کہتے ہیں بعد میں جو آئے اور پڑھ لیں اور پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ تو یمن میں یہ صرف جو 2 صورتیں بتانی آپ نے جمعے میں یا عید میں, ہاں جی تو یہ وضو کا بدل ہے, تو اس طرح یہ غسل کا بھی متبادل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. غسل کا تیمم بھی متبادل اسی طرح ہے جس طرح وضو کا ہے. یہ شروع میں یہ مسئلہ تشویش پیدا ہوئی تھی صحابہ کو بھی. غالباً عمار بن یاسر سروں کا مسئلہ ہے کہ جب ان کو صبح کوئی معاملہ ہو گیا وہ اٹھے, انہوں نے کہا یار یہ وضو کے لیے تو یہ جگہ جو کہ ہم دھوتے ہیں تو ادھر مٹی ملنے کا حکم آ گیا ہے, تو غسل میں تو ہم سارا جسم دھوتے ہیں, تمہارا خیال ہے اور سارے جسم میں مٹی ونی بسیورا بسم اللہ کر کے کپڑے شپڑے تو لاڑے نا جڑے اضافیہ سے پھر روبڑ دے اتھا گئے ادھر روبڑ دے ادھر آئے مٹی بھی لوٹ پوٹ ہو گئے. تو بعد میں ان کو بتایا گیا کہ نہیں بھائی مسئلہ اس طرح نہیں ہے, بس دونوں کے ایک ہی طرح کا تیمم. اچھا تو بہرحال یہ کہ یہ 6 مسائل پورے ہو گئے. چھٹا مسئلہ آ گیا وہ جواز ہو بنیت طہارہ. ہمارے یہاں مطلق طہارت کی نیت کر کے بھی تیمم جائز ہے, لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں, ایسی عبادت کی نیت کرے گا جس عبادت کے لیے وضو کیا ہوتا ہے ضروری, اور جیسے نماز, تب جا کے اس کا. اگر اس نے کہا تلاوت کرتا ہوں میں, ہاں جی, یا ویسے میں پاکی حاصل کرتا ہوں, تو اس کے لیے نماز پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھ سکتا. اچھا آگے چلیں, 6 مسئلے پورے ہو گئے. والکنایات یہ آپ کے سامنے سری مکمل ہو گیا. سری کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد